بہت ہی اداس اور سنسان رات تھی، چاروں طرف اندھیروں کا راج اور جنگل میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی پراسرار ماحول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، اور خوش آمدید بھٹی کہانی اسٹوڈیو میں۔ کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے، میری اپنے تمام پیارے دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ یہ دلچسپ اور سحر انگیز سلسلہ ہمیشہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے، اب چلتے ہیں اس جادوئی دنیا کی طرف، جہاں الف لیلا کی وہ لازوال داستان آپ کو برسوں تک اپنے سحر میں جکڑ لے گی۔ بہت اداس اور ویران رات چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور ہمہ اقسام کے جانوروں کی آواز میں حراف سے سنائی دے رہی تھیں، اور وہ سب کے سب اس بھیانک سرد رات میں ایک بیضوی شکل کے الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان ایک شخص لیٹا ہوا آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہے۔ اس شخص کو سونے نہ دو، ایک لے کے لیے بھی اسے جھپکی نہ آئے، مسلسل جگائے رکھو کہ اگر وہ سو جائے گا تو ہمیشہ کے لیے سو ہی جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص نے سگریٹ جلا کر دھواں آسمان کی طرف چھوڑتے ہوئے کہا، اور پھر الواؤ کی روشنی میں اس پور کی طرف دیکھنے لگا جس پر چند پھول کبھی کبھی رہے تھے اور کبھی مرجھا رہے تھے۔ کس طرح بیدار رکھا جائے کہ رات ہٹ ہی نہیں رہی ہے، اور پھر ہم سب کے سب اونگنے والے لوگ ہیں کہ اونگ ہی ہمارا نصیب ہے۔ وہ اور تھے کہ انہیں اونگ آتی ہی نہ تھی، پھر ہم کسی طرح اسے بیدار رکھ سکتے ہیں جبکہ ہمیں خود اپنی نیند پر قابو نہیں ہے۔ یہ کہہ کہ سکھوں نے شہرزاد کی طرف دیکھا، جو سیاہ لباس میں بال کھولے، اس پودے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اپنے اٹھرے ہوئے پیٹھ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کوئی کہانی سناؤ، ایسی کہانی جس میں سانس لیتے ہوئے جسموں کی آوارگی شامل ہو کہ یہ آوارگی کا موسم ہے اور آوارگی ہماری قسمت ہے۔ لہٰذا جب ایک شخص کہانی یا قصہ ختم کر دے تو دوسرا شروع کر دے، اور پھر یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہے کہ صبح اس کی اور کائنات کی زندگی ہے۔ کہانیاں بیک وقت سبھوں نے کہا، اور پھر پودے کے قریب بیٹھی ہوئی شہرزاد کی طرف دیکھنے لگے جو ہنوز سر جھکائے بیٹی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اور اس پودے پر پھول کھیل رہے تھے اور مر جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس پودے کو دنیا زاد نے لگایا تھا۔ ہاں کہانیاں، سگریٹ پینے والے شخص نے کہا، اور پھر ایک ایک فرد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جن پر کئی کئی کہانیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہم سب الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ان گنت کہانیاں اب تک جل چکی ہیں کہ یہ صدیوں پرانا الاؤ ہے، اور اس کے اندر جو آگ دہک رہی ہے وہ ہماری ہی کہانیوں کی آگ ہے جسے ہمارے ہی ہاتھوں نے لگائی ہے، اور ہمارے یہ آخری ہاتھ ہیں جو ہر بجھتی ہوئی آگ میں ہوا ڈال دیتے ہیں کہ اب ہماری انگلیوں سے پانی نہیں گرتا کیونکہ وہ انگلیاں ہی چھڑ چکی ہیں جن سے پانی برستا تھا۔ سو تو ٹھیک ہے، وہ بولا، ہمارے اندر سے وہ تمام پچھلی چیزیں غائب ہو گئی ہیں جو خوشبوؤں کو اگائی تھیں کہ پہلے ہمارے اندر سندل کے جنگل پوشیدہ تھے، اور اب وہ سندل کے درخت کٹ چکے ہیں۔ بہرحال ہمیں اسے بیدار رکھنے کے لیے صبح تک کہانیاں سنانی ہوں گی۔ یہ الاؤ کے قریب آ کر کب گرا تھا، اور اس کے منہ سے پہلی چیخ کب نکلی تھی، جسے سن کر ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے تھے اور جس نے اسے چیچ بننے پر مجبور کیا تھا؟ وہ کس سمت کی طرف نکل کر غائب ہو گیا تھا؟ ان میں سے چند ایک نے کہا، اور پھر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے تو مسلسل سگریٹ پینے والے شخص نے کہا، اب ان فضول باتوں کو کسی اور وقت کے لیے اٹھائے رکھو۔ دیکھو کہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی ہے کہ اسے بیدار رکھنے کے لیے کوئی کہانی یا قصہ شروع کر دو، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ کہانی جو اس آدمی یا اس وجود کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اپنے انجام کے بغیر ہی ختم ہو جائے گی۔
لہٰذا اسے بیدار رکھنے کے لیے فورا کہانی شروع کر دو کہ اس کی بیداری ہم سب کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور پھر ہماری کہانیاں بھی اسے سنانی ہیں کہ ہماری کہانیاں جلتی ہوئی حقیقتیں ہیں کہ وہ ہماری رات کی سانسوں کا ترمن ہے اور رات اس پر اور ہم سب پر بھاری ہے، جس طرح دنیا ذات پر رات بھاری تھی۔ اٹھو یار، اب اٹھ بھی جاؤ کہ آسمان لہو لہان ہو رہا ہے، ایک شخص نے جس کے سر پر زخم کا نشان تھا، لیٹے ہونے وجود کے قریب جا کر کہا، میں تمہیں بڑی عجیب و غریب بلکہ اپنے سر کے زخم سے زیادہ گہری کہانی سناتا ہوں، ایک ایسی کہانی جس کے اندر زمین کا دل دھڑکتا ہے کہ یہ پوری زمین سے جڑی ہوئی پہلی اور بے چین کہانی ہے، اور جو ابد تک بے چین اور لہو لسان رہے گی، اور جب میں ہم سب کے سب اپنی اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ایک دوسرے کو زخم لگاتے رہیں گے، کیونکہ ہم سبوں کے سر زخمی ہو چکے ہیں اور ہمارے زخم ہماری حیات کے لیے رفو لباس ہیں، ایسے لباس جس میں تمام رشتے پہینا ندا ہیں کہ ہم ان گنت پیوندوں کے پیکر ہیں، اور ہر پیوند ہماری پیدائش کا ساتھتی ہے کہ ہماری پیدائش خود زمین کا ایک پیوند ہے، اور ہم سب خواب میں جاگے ہوئے کردار ہیں، لہٰذا اب بیدار ہو جاؤ اور میری اس سمجھدار کہانی کو غور سے سنو کہ اس کے تمام کردار الگ الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آن با زمین پر پڑے ہوئے آدمی نے کراہتے ہوئے کہا، صبح کب ہوگی کہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے کہ کوئی مجھے ایک چلو پانی پلا دے، خبردار اسے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی جائے، یہ سگریٹ پینے والے شخص نے کہا، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کی زبان ہم پڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، اور اس کا خاموش ہو جانا کہانیوں کی موت ہے۔ پانی ہمارے پاس ہے کہاں؟ سیوں نے کہا، وہ تو اسی وقت ہم سے چھین لیا گیا تھا جب یہ زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ دوسرا سگریٹ جلاتے ہوئے بولا، لا دیکھو کہ اب اس پر غنودگی طاری ہونے لگی ہے، اور تھوڑی سی تاخیر بھی اسے ختم کر سکتی ہے، اور اگر وہ ختم ہو جائے گا تو بہت کچھ ختم ہو جائے گا، لہٰذا فورا کوئی کہانی یا قصہ شروع کر دو کہ اس کا بیدار رہتا ہی ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے، اور پھر ہمیں اس کا بیان بھی قلمبند کرتا ہے۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص نے کتاب نکالی اور قصہ شروع کر دیا، وہ پہلی لاش، پہلا قتل، پہلی چین، پہلا ماتم، پہلے کندھے اور پہلی زمین پر سلاسل دوڑ رہا تھا، کوئی لفظ تھا نہ کوئی حرف، البتہ عجیب عجیب آواز میں اس کے ماتم اور شکست کا اظہار تھیں، اور وہ اپنا ماتھا، اپنا سر اور اپنا چہرہ پیٹ پیٹ کر چیخ رہا تھا، اور اس کے کندھوں پہ مد رکھی ہوئی لاش جو کائنات سے زیادہ وزنی تھی کہ شاید وہ کائنات ہی تھی کہ پہلی کائنات مری تھی، اور وہ اس پہلی کائنات کا ساتھ بڑے عجیب اندازہ سے کرتے ہوئے پوری زمین پر دوڑ رہا تھا کہ اچانک پہلی بار کائیں کائیں کی آواز فضا میں گونجی کہ یہ کائنات ہیں، دوسری آواز بھی کہ پہلی آواز مرغ کی اذان بتہتی، اور مرغ کی اذان زمین کے پہلے مرد کے اندر موجود تھی، اور دوسری آواز دوسرے مرد کے اندر سے نکل کر اس کے سر پر منڈلاتے ہوئے کوے سے برآمد ہو رہی تھی، جو ہر لمحہ بعد اپنی بھدی چوپنچ سے زمین پہ کے ان گنت نشانات لگا رہا تھا، اور پوری زمین چھلنی کی طرح دکھائی دے رہی تھی کہ سائما گو مرد نے اپنے کندھے بیما رکھی ہوئی پہلی لاش کو زمین کے پہلے منہ میں رکھا کہ وہ زمین کا پہلانے والا من قصہ سناتے سناتے اسے غشی سی آئی، اور اس کے منہ سے گیفت جاری ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر کر ساکت ہو گیا، تو سگریٹ والے شخص نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور اپنی زنبیل میں رکھ کر کھلتے اور مرجھاتے ہوئے پھول اور شہر نداد کی طرف دیکھا اور کہا، اب کوئی دوسرا کہانی شروع کر دے، اور اس کے اس حکم کے ساتھ ہی ایک اور شخص نے کتاب ایک منظر نکالی اور کہانی شروع کر دی۔ بڑا عجیب منظر تھا، اتنا عجیب کہ تعجب کے مفاہیم کی ساری سرحد میں ایک نقطہ پر اگر ختم ہو گئی تھیں۔ درخت خاموش تھے، بالکل ساکت، لیکن بہت سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔
ابر چھایا ہوا تھا مگر تیز دھوپ بادلوں کے کونوں کو چیرتی ہوئی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، اور وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے ہوئے بڑے انہماک سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں اپنے دائروں سے اہل گئی تھیں۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ جسموں میں ٹھنڈی ٹھنڈی سنسناہٹ دور جائے، تاہم وہ اپنی اپنی جگہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ایک مرغ جس کی گردن نصف کٹ چکی تھی، کولاتار کی کھردری سڑک پر پوری قوت اور کرب کے ساتھ مسلسل دوڑ رہا تھا، اور اس کی کئی ہوئی مگر اکڑی ہوئی گردن سے خون ٹپ 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 زمین پر ٹیک ٹپک کر نقطے بنا رہا تھا کہ اب کوئی بھی بے نقط نہیں تھا کہ اس پہلے قطرہ خون سے سارے قطرے پیدا ہو رہے تھے کہ وہ خطرہ اول تھا۔ اس مرغ کو دیکھ رہے ہو کہ گردن کٹ چکی ہے لیکن پوری قوت اور جذبے سے زمین پر ادھر ادھر مسلسل نہ صرف دوڑ رہا ہے بلکہ اپنی گردن میں پھنے ہوئے دانے بھی کھا رہا ہے کہ حیات اس کی گردن سے مدے میں پہنچ رہی ہے۔ ایک شخص نے اپنے بالکل قریب کھڑے ہوئے شخص کے کہنی مارتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کس نے اس کی گردن کالی ہے اور کاٹ کر اس طرح چھوڑ دی ہے کہ بیچارہ نہ مرتا ہے اور نہ ٹھہرتا ہے۔ اگر ٹھہر جائے گا تو زخم ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور جب زخم ٹھنڈا پڑ جائے گا تو درد بیدار ہو جائے گا اور تکلیف بڑھ جائے گی اور زمین کو نیند آ جائے گی، اور جب زمین سو جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا دوڑتے رہنے ہی میں مرغ اور زمین کی عافیت اور اس کے سفر کا حاصل ہے۔ چنانچہ اگر وہ ٹھہر جائے تو سمجھ کی اغتنام ہے کیونکہ زخم ہی زندگی کی علامت ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ بولا، یا لیکن اس قدر سرد ہوا اور کچتا زخم، سوچو کہ کس قدر درد ہوتا ہوگا۔ اگر درد کا احساس باقی رہا ہے تو ہوتا ہوگا۔ وہ بولا، اب درداس کے تمام اعضاء کی غذا بن چکا ہے کہ درد ہی اس کی زندگی کا جواز اور اس کی کہانی کا سفر ہے۔ اس لیے وہ اس تیز دھوپ اور انتہائی سرد ہوا میں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی زمین ہما، مسلسل اور پوری قوت سے دور رہا ہے، اور اس کا متحرک رہنا ہی اس کی زندگی کا راز ہے۔ نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دوڑتے ہوئے مرغ کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ اپنی اور اس زمین کی تاریخ لکھ رہا ہے۔ ہم کب سے ٹھہرے ہوئے یہ تمام منہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں۔ بس اتنا یاد ہے کہ آسمان کے کنارے سرخ ہوئے تھے تو اچانک موسم زمین پر ٹوٹا تھا اور ہم اپنے اپنے بستر چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئے تھے کہ سڑکوں پر نکلنا ہی ہماری غلطی تھی۔ آسمان کے کنارے کب شرخ ہوئے تھے؟ شاید پہلی چینی کے ساتھ۔ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، البتہ دھندلا دھندلا سا خیال ہے کہ وہ سرخی اچانک میری بھی آنکھوں میں اتر آئی تھی، اور اب تک جو کہ وہ میری آنکھوں میں موجود ہے بلکہ قیامت تک رہے گی۔ وہ سرنی تو ہم سبھی کی آنکھوں میں بھی محنوس باقی ہے۔ اب اس سے چھٹکارا کسی بھی موسم میں ممکن نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے چھٹکارا اب ناممکن ہے جو ایک بار ہم میں اتر جائے۔ یہ کیا فضول کی بکو اس لگا رکھی ہے تم دونوں نے؟ تیسرے شخص نے کہا جو ان دونوں کی گفتگو سے اکتا چکا تھا۔ بولا، دیکھو کتنا بجیب اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے کہ دھوپ اب غائب ہو چکی ہے اور پورا چاند نکل آیا ہے، اور ہم سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے اس مظلوم مرغ کو دیکھ رہے ہیں جس کی گردن کٹ چکی ہے، تاہم وہ زندہ ہے اور پوری ہمت سے دوڑ رہا ہے کہ دوڑتے رہتا ہے۔ اس کے سانسوں کو محفوظ رکھنے کا اور کہانی کو جاری رکھنے کا انتہائی ذلیل جواز ہے۔ ہاں، وہ دونوں بیک وقت بولے، یہ لیکن سوچو کہ اس دودھ چاندنی اور برف کی طرح سرد ہو اسے اس کے کچھے اور آہو اے گاتے ہوئے زخم کا کیا حال ہوگا۔ دریا مت سوچو کہ اب سوچنے سمجھنے والے دماغ اور وقت گزر چکا ہے اور کھری چاندنی رات کو چونٹیاں لگ چکی ہیں اور موسم لمحہ لمحہ درختوں سے زرد پتوں کی طرح جھڑ رہا ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ان بیمار موسموں میں ایک پرندہ جس کی گردن کو کاٹ دیا گیا ہے، وہ ٹپ 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 اپنا تازہ تازہ لہو اکاتا ہوا مسلسل دوڑ رہا ہے، اور تیز دھوپ،
سرد ہوائیں اور پورے چاند کی راتیں اس پر سے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ یہی تو اہم بات ہے کہ اس کے کچتے اور لہو گراتے ہوئے زخم پر سے سب کے سب موسم ایک کے بعد ایک گزر رہے ہیں اور وہ چپ چاپ ہے مگر سفر میں ہے۔ اگر نیند آ جائے گی تو سفر ختم ہو جائے گا، لیکن نیند اس کی آدھی کٹی ہوئی گردن کے کچتے۔ ہاں، ٹھیک کہتے ہو۔ اب سبزہ زار دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترس ترس گئی ہیں کہ جس طرف دیکھو جلے ہوئے کھیت ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بس سمجھو کہ کپاس کے کھیتوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پہلے ہم انہی کھیتوں میں پودوں کی طرح اگتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے تھے اور پھلدار ہوتے تھے، مگر اب ہم میں سے کسی کو بھی پھل نہیں آتے۔ کیا اب ہم لوگ ایسے ہی مناظر دیکھتے رہیں گے اور وہ مناظر لوٹ کر نہیں آئیں گے جو آنکھوں میں تراوٹ اور ذہن کو تازگی پہنچاتے تھے؟ ہاں، وہ بولا۔ اب نیم کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو دھوپ کھا چکی ہے اور سرسبز پہلہلاتی ہوئی زمین ہمارے پیروں کے نیچے غائب ہو چکی ہے اور پرنت جو ہمارے سروں پر سے چہچہاتے ہوئے گزرتے تھے اب ان کی ہڈیاں خشک تالاب کی چھلکتی ہوئی ریت میں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں اور اتفاق سے کبھی کوئی اجنبی پرندہ کہیں سے بھٹک کر آ جاتا ہے تو اس کی آوازہ ہمارے کان قبول نہیں کرتے کہ اب ہمارے کانوں کا حال محض نون شور سننا ہے اور اس شور میں اپنی زندگی کے مفاہیم تلاش کرنا ہے اور زندگی الف انتہائی چیخ واؤ پکار کا ایک بے ربط سناٹا ہے جس میں ہم سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں الف لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ بولا، یہ ہم سب ایک ایسے پرندے کی چیخ بن کر رہ گئے ہیں جس کی آدھی گردن کٹی ہوئی ہے، اور وہ اپنی شاخ پر بیٹھے ہی بیٹھے اپنی ادھوری الہانی مکمل کرنے کے لیے مسلسل مخالف فضا میں سفر کر رہا ہے کہ اگر رک جائے گا تو اس کا سفر اور کہانی دونوں درمیان میں ہی پورے ہو کر بھی ادھورے رہ جائیں گے کہ اب ادھورا پن ہی پورے ہونے کا بے ربط احساس ہے۔ تم لوگوں نے یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ بیک وقت کئی جسموں نے ان تینوں کی طرف ریکھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھتے نہیں کہ کس قدر رونگٹے کھڑے کر دینے والا منتظر ہے اور تم لوگوں نے بکواس لگا رکھی ہے۔ نہ خود دیکھتے ہو اور نہ ہمیں دیکھنے دیتے ہو۔ لو بھائی، اب کچھ نہ کہیں گے، تینوں نے باری باری سے کہا اور پھر منظر کو دیکھنے میں منہمک ہو گئے۔ مرغ اب بھی مسلسل دوڑ رہا تھا اور اس کی کئی ہوئی مگر اکٹری ہوئی گردن سے تازہ تازہ خون کو لتار کی ادھڑی ہوئی سڑک پر بوند بوند ٹیک کے نقطے بنا رہا تھا کہ وہ پہلا قطرہ خون زمین پر ہنوز کچا تھا۔ چاروں طرفہ ایک سناٹا پھیلا ہوا تھا، سانسوں کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی، اور دن رات اس پر سے مسلسل آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور وہ سب کے سب محبتموں کی طرح کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور مرغ اپنی نصف کٹی ہوئی گردن لیے دوڑ رہا تھا کہ دفعہ ایک شخص نے چیخ کر کہا کہ ساتھیوں میری ہتھیلی کو دیکھو کہ اس سے تازہ تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ سبھوں نے حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، جب میں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تو میری ہتھیلی خون سے تربیتہ ہو گئی، اور یہ سنتے ہی سبھوں کے ہاتھ اچانک اپنی اپنی گردنوں پر پہنچ گئے اور پھر سبھوں نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلیاں لہر لہان ہیں اور تازہ تازہ خون ان کی گردنوں سے ٹیک ٹیک کر کو اتار کی سڑک پر نقطے بنا رہا۔ دفعہ کہانی نگار کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ گئی اور پھر وہ بھی زمین پر گر کر ساکت ہو گیا تو سگریٹ والے آدمی نے اس کی کتاب کو زنبیل میں رکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ کہیں دور زمین ٹوٹ رہی ہے کہ اس کی سن گن میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن زمین کے ٹوٹنے پر ہم پھر بات کریں گے کہ اس وقت ہمیں سانپ ڈسے آدمی کی منکر ہے جو اونگ رہا ہے، لہٰذا اسے بیدار رکھنے کے لیے کوئی کہانی یا قصہ شروع کر دو تاکہ اس کی اونگ ٹوٹ جائے۔ اور اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک اور شخص نے قصہ شروع کر دیا۔ انہوں نے پہلی کشتی بنائی اور اس پہلی کشتی میں دوسری کائنات کو رکھا اور پھر سفر پر نکل گئے تو دوسری کائنات نے اپنی نیم جاں اور نیم واں آنکھوں سے پہلی کائنات کی طرف دیکھا۔ مہنسی
رونی اور پھر آہستہ آہستہ مختلف رنگوں کے دائروں میں داخل ہونے لگی کہ ہر دائرہ اچانک قصہ گو کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور کتاب اس کے زانوں پر گھر گئی تو سگریٹ والے نے کتاب کو زنبیل میں رکھتے ہوئے ایک اور شخص کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہانی جنین نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ سورج کا کہیں وجود نہیں تھا، لیکن تیز دھوپ ان کے مدقوق جسموں میں اندر تک اترتی چلی گئی تھی۔ بغلوں، آنکھوں اور مہتھیلیوں سے گرم گرم پانی بہہ رہا تھا جس کی خبر انہیں نہیں تھی۔ وہ تو بس صحرا میں اگے ہوئے گنبد نما گھر کے چاروں پر گدھوں کی طرح منڈلا رہے تھے کہ کہیں کوئی دروازہ، دریچہ یا کوئی روزن نظر آ جائے تو اندر داخل ہو کہ یا جھانک کر دیکھیں کہ آیا اس میں کون سی چیز چھٹی ہوئی ہے۔ اور یہی اشتیاق تھا جو انہیں بار بار اکسا رہا تھا، ورنہ اتنی تیز دھوپ میں جو ان کے اندر تک اتر چکی تھی، بھلا کون ٹھہر سکتا تھا۔ وہ گھر بھی بیٹر انجیب بنا ہوا تھا، جس میں نہ کوئی روزن تھا، نہ کھڑکی اور نہ دروازہ، بس چاروں طرف سے بند ہی بند تھا، انڈے کی طرح۔ اور وہ تھے کہ اس گنبد نما گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے وائی کی طرح ٹٹول مٹول کر دیکھ رہے تھے کہ شاید کہیں کوئی دریچہ یا روزن نظر آ جانے تو اندر جھانک کر یہ پتہ لگایا جائے کہ آخر اس میں کیا چیز چھٹی ہوئی ہے جس کی اس قدر حفاظت کی گئی ہے۔ مگر برسوں ٹٹولتے رہنے کے باوجود انہیں دریچہ تو کیا روزن بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ تاہم وہ برابر کوشش کر رہے تھے اور دھوپ تھی کر تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر اس گنبد نما گھر پر ہر لمحہ زرد، سیاہ اور سرخ سالے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے اور ان کے پیروں کے نیچے آنوں اور غلیظ کپڑوں کے تہ در تا ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور دور بہت دور سے بے شمار کتوں کے رونے کی آوازیں ان کے جسموں سے آ کر لیٹی چلی جا رہی تھیں۔ ہوائیں چل رہی تھیں لیکن جبس کی کیفیت تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا بند ہو چکی ہے۔ مسلسل گھومتے گھومتے وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ہزار ہاں مناظر پوشیدہ تھے۔